أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. اب ان کے بعد حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے غفران احمد صغیر احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئے اور ہم سامعین کے سامنے حمد باری تعالیٰ پیش کریں. غفران احمد صغیر احمد. السلام علیکم. خالق ہے تو خدایا، مالک ہے تو خدایا، ایک لفظ کن سے تو نے سارا جہاں بنایا. خالق ہے تو خدایا، مالک ہے تو خدایا، ایک لفظ کن سے تو نے سارا جہاں بنایا. بلبل کو بے کلی دی، کلیوں کو خاموشی دی، مہکے ہوئے گلوں کو خاموش دلکشی دی، آب رواں بنایا، موجوں کو خود سری دی، ماہ تمام دے کر ٹھنڈی سی روشنی دی.
سورج کو دی تمازت، بخشا شجر کو سایہ، ایک لفظ کن سے تو نے سارا جہاں بنایا، خالق ہے تو خدایا، سجدے کریں زمیں پر جب پربتوں کے سائے، بے نور ہو کے سورج صحرا میں ڈوب جائے، پھولوں کو آ کے شبنم جس دم وضو کرائے، سارا نظام قدرت وحدت کی لے سنائے، ثانی ہے کون تیرا یکتا ہے تو خدایا، ایک لفظ کن سے تو نے سارا جہاں بنایا، خالق ہے تو خدایا۔ کاشان چمن میں شاداب رنگ تیرے، سب گوس فند تیرے، آہو پلنگ تیرے، شاہو غزیر تیرے، مست و ملنگ تیرے، اے کن فکانے والے سب رنگ و ڈھنگ تیرے، مالک ہے تو خدایا، خالق ہے تو خدایا، ایک لفظ کن سے تو نے سارا جہاں بنایا، خالق ہے تو خدایا، مالک ہے تو خدایا، ایک لفظ کن سے تو نے سارا جہاں بنایا۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ ان کے بعد کچھ انعام ملا، آپ گزارش ہے کہ آپ لے آ جائیں۔ اب ان کے بعد نعت نبی گنگنانے کے لیے نثار احمد اکمل احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور نعت نبی گنگنائیں۔ نثار احمد اکمل احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا غم گسارا گیا ہے، دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا غم گسارا گیا ہے، غریبوں کی جان کو یتیموں کے دل کو
یتیموں کے دل کو، غریبوں کی جان کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے، سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے، سکون ہو گیا ہے۔ اصول محبت ہے پیغام جس کا، اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے، وہ محبوب اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا اعتبار آ گیا ہے، یقین ہو گیا اعتبار آ گیا ہے، یقین ہو گیا اعتبار آ گیا ہے۔ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر دی وقار آ گیا ہے، وہ پیغمبر دی وقار آ گیا ہے، وہ پیغمبر دی وقار آ گیا ہے، وہ پیغمبر دی۔ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، رسولوں کا اب سردار آ گیا ہے، رسولوں کا اب سردار آ گیا ہے، رسولوں کا اب سردار آ گیا ہے، دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا، غم گسار آ گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ایک ضروری اعلان ہے، اپنا جامعہ رحمانیہ کی طرف سے ہر مشارکین کو 20 روپیہ انعام دیا جائے گا، اور مولانا اعتبار رحمانی کی طرف سے شعبہ سفلا کو 30 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ حضرات، آج کا یہ مسابقہ شعبہ سفلا کے مابین ہونا طے پایا ہے، جس میں جماعت ادنا، اولا اور ثانیہ کے طلبہ شریک ہیں، جس میں کل مشارکین کی تعداد 23 ہے، جن کے لیے 2 مرکزی عنوان منتخب کیے گئے ہیں۔ ایک حقوق والدین قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور دوسرا ہے عظمت توحید اور اس کے تقاضے۔ آج کا یہ مسابقہ فضیلت الشیخ جناب مولانا محمد عدیل سلفی حفظہ اللہ کی زیر صدارت اپنا علمی سفر طے کرے گا، اور حکم صاحبان ہیں فضیلت الشیخ جناب مولانا اختر رحمانی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جناب مولانا اعتبار رحمانی حفظہ اللہ، اور فضیلت الشیخ جناب مولانا حسین اختر رحمانی حفظہ اللہ۔ میں ان تمام سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی نشستیں کو سنبھالیں تاکہ جلد مسابقہ کا آغاز کیا جائے۔ حاضرین، قبل اس کی کہ میں آپ کو میدان خطابت میں لے چلوں، تنبیہان مشارکین کے لیے چند باتیں بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ ہر مقرر کا وقت ہے 5 منٹ کا، 4 منٹ پر پہلی بیل بجائی جائے گی، بقیہ 1 منٹ میں اپنے مواد کو سمیٹ کر اسٹیج چھوڑ دیں، بصورت دیگر نمبرات متاثر ہو سکتے ہیں۔ اب میں بلا تاخیر مسابقے کا آغاز کرتا ہوں۔ مسابقے کے پہلے مقرر ہے محمد ثاقب افتخار احمد، آپ آئیں اور اپنے عنوان کو اظہار کریں۔
موصوف کا عنوان ہے حقوق والدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ محترم صدر مجلس، حکم صاحبان، قابل احترام اساتذہ کرام، مہمان گرامی اور میرے بھائیوں اور دوستوں، آج میں اس سالانہ انجمن میں جس موضوع کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حقوق والدین۔ کیا آپ بتلا سکتے ہیں اللہ کے بعد وہ کون سی ہستی ہے جن کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہیں؟ جی ہاں، وہ ہمارے والدین ہیں، جن کے ہمارے اوپر اس قدر احسانات ہے کہ ہم کبھی بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ 15 پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو حکم نہ کرو، ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو، ان کے لیے شفقت اور رحمت کے بازو پھیلا دو، اور یہ دعا کرتے ہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تو بھی ان پر رحم فرما۔ میرے بھائیوں، والدین کا مقام و مرتبہ ہماری شریعت اسلامیہ میں بہت زبردست بتلایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، میرا اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا اس کے بعد کون؟ آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ جب وہ چوتھی مرتبہ پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تمہارے والد۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر بددعا کی ہے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے۔ میرے بھائیوں، ان تمام حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، ان کے اطاعت و فرما برداری کرنا، ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ گفتگو کرنا، خاص طور سے جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنا ایک مسلمان اولاد کی ذمہ داری ہے۔ یہ سارے اعمال انشاءاللہ انسان کو جنت کے مستحق بنائے، مگر یاد رہے اگر والدین کوئی ایسا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے تو اس وقت ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی اگر والدین تمہیں شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے تو اس وقت ان کی اطاعت مت کرو، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک برقرار رکھو۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ان کے بعد محمد شمیم دلدار انصاری کو دعوت دیتا ہوں کہ یہاں پر اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ موصوف کا عنوان ہے عظمت توحید اور اس کے تقاضے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. محترم صدر مجلس، حکم صاحبان، اساتذہ کرام، معزز مہمان گرامی اور میرے بھائیوں، آج کے سالانہ انجمن میں میرا موضوع ہے توحید کی اہمیت اور اس کے تقاضے. سامعین کرام، بلا شبہ ضلالت و گمراہی، شرک خدا بیزاری کے دور میں ضرورت ہے کہ توحید کی شمع روشن کی جائے اور انبیائی مشن کو وہ اشغاف کیا جائے اور تخلیق انسانی کا راز بتایا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کیا ڈر ہے جو ہو سارے خدائی بھی مخالف، کیا ڈر ہے جو ہو سارے خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر یہ خدا میرے لیے ہے. سامعین کرام، دین اسلام کا سب سے پہلا امتیاز اور نمایاں شعار عظمت توحید ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی توحید کی دعوت دیتے رہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اور یہ صدا لگاتے رہے اے لوگو سنو تمہارا خالق و مالک ایک ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. تو سنو اور غور سے سنو. أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. توحید اور اس کے وصل و فصل ہونے کے معیار اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ سورہ کافرون مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب حالات نرمی اور توحید کی بنیاد پر دشمنی نہ کرنے اور اس مسئلے کو اس وقت تک ملتوی رکھا یا رکھنے کے متقاضی تھے کہ اسلام کو طاقت حاصل ہو جائے. لیکن قرآن مجید نے یہ اعلان کیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے نبی ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ میں اس چیز کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. سامعین کرام، انبیاء کرام توحید کے مقابلے میں کسی مفاہمت یا دستبرداری پر تیار نہیں ہوئے، کیونکہ توحید انبیاء کے بعثت کی اصل غرض، ان کے دعوت کی آثار اور ان کے اعمال کا منتہا، سرگرمیوں کا محور و مرکزی نقطہ تھا. توحید کے ماننے والے ہر زمانے میں مجددین اور مصلحین علماء کرام نے یہ کوشش کی کہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان کوئی حجاب اور روک نہ رہے. اور قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین کو اپنا وتیرہ حیات بنا لے. سامعین کرام، توحید کیا ہے؟ کوئی صحابہ کرام سے پوچھے. اسی توحید کے لیے ہمارے صحابہ کرام نے وطن چھوڑا. اسی توحید کے لیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اندر پتھر کھائے. اسی توحید کے لیے حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا. اسی توحید کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو شہید کیا گیا. اسی توحید کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کے پتھریلی زمین پر لٹایا گیا. اسی توحید کے لیے تمام انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا حق دے اور طاغوت کی بندگی سے منع فرمائے. سامعین کرام، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ توحید کے تقاضے کیا ہے. تو قرآن و حدیث کے مطالعہ سے جو نچوڑ سامنے آیا ہے ان میں سے نمبر 1، توحید کے تقاضوں میں سے سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا حق دے اور طاغوت کی بندگی سے منع فرمائے. نمبر 1، توحید کے تقاضوں میں سے سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں. نمبر 2، اللہ کا ڈر اور خوف دل میں رکھا جائے اور اس کے غضب سے بچا جائے اور گناہوں سے پرہیز کیا جائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فلا تخافوهم وخافوني ان کنتم مؤمنین، یعنی اگر تم مومن ہو تو ان لوگوں سے نہیں بلکہ مجھ سے ڈرو. نمبر 3، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے. توحید کا تقاضا ہے کہ انسان ہر نعمت کو اللہ ہی کی طرف سے سمجھے اور اسی کا شکر ادا کرے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.
نمبر 4، اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھا جائے، یعنی یقین رکھنا کہ اللہ ہی خالق و مالک و رازق ہے. یہی توحید ربوبیت کا تقاضا ہے. یہی وہ تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تبھی پختہ و کامل مومن بنا جا سکتا ہے. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو توحید کے تقاضوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ان کے بعد محمد کیف عبد المبین کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں. موصوف کا عنوان ہے حقوق والدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدر انجمن، حکم صاحبان اور دیگر اساتذہ کرام اور میرے دینی ملی بھائیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس موضوع پر لطشائی کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع بیان ہے حقوق والدین. میرے اسلامی بھائیوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں اللہ کے بعد دنیا کی وہ کون سی ہستی ہے جن کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہے؟ جی ہاں، وہ ہمارے والدین ہیں، جن کے احسانات ہم پر اس قدر ہے کہ ہم ان کے احسانات کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید کی ہے. 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اگر والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، ان سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرو اور ان کے لیے شفقت و رحمت کے بازو پھیلا دو اور یہ دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب، جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تو بھی ان پر رحم فرما. میرے بھائیوں، والدین کا مقام و مرتبہ ہمارے شریعت اسلامی میں بہت زبردست بتایا گیا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی بتلایا ہے. اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تمہاری ماں. اس نے سوال کیا اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تمہاری ماں. اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر بد دعا کی ہے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے. ان تمام حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ان کے ساتھ شفقت و رحمت کے ساتھ گفتگو کرنا اور جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کی اور زیادہ خدمت کرنا ایک مسلمان اولاد کی ذمہ داری ہے. اور یہ سارے اعمال انشاءاللہ انسان کو جنت کا مستحق بنائیں گی. مگر یاد رہے، والدین کو ایسا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہو تو اس وقت ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. یعنی والدین اگر تمہیں شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے تو ان کی اطاعت مت کرو، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک برقرار رکھو. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. اب ان کے بعد اشفاق ابو القیس کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں. موصوف کا عنوان ہے حقوق والدین. اشفاق ابو القیس.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. صدر محترم، حاضرین انجمن، آج کے سالانہ انجمن میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حقوق والدین قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ محترم سامعین اکرام، اسلام کی تعلیمات کو جب ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دو طرح کے حقوق کا پتہ ملتا ہے، ایک حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ، اللہ کو ایک ماننا، تنہا اس کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سب حقوق اللہ ہیں۔ حقوق العباد، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اولاد کے ساتھ رحم و کرم، یتیموں اور مسکینوں اور مریضوں کی ہمدردی وغیرہ، یہ سب حقوق العباد ہیں۔ حضرات گرامی، اگر انسان سے حقوق اللہ کے اندر کوتاہی ہوتی ہے تو وہ اللہ کے ذمہ ہے، اگر چاہے تو اپنے بندہ کو معاف کر دے، اگر چاہے تو سزا دے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ اگر اس کے اندر کوتاہی ہوتی ہے تو وہ اس وقت تک معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کے متعلق کوتاہی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ محترم سامعین اکرام، حقوق العباد کی ایک لمبی فہرست ہے، ان میں والدین کا حق سب سے زیادہ مقدم ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا، جائز باتوں میں ان کی فرما برداری کرنا ایک اہم فریضہ ہے جس کی جانب قرآن نے بار بار توجہ دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ان اشکر لی ولیوالدیک، تو میرا شکر کر اور اپنے والدین کی شکر گزاری کر۔ محترم سامعین، ان تمام آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، خاص طور سے جب ان کے اوپر ضعف کا غلبہ ہو جائے، اعضاء کمزور پڑ جائے۔ جس طرح بچپن میں ہم ان کے پاس بے طاقت تھے، وہی صحیح وہ ہمارے پاس آخری عمر میں ناتواں ہو جائے تو ہم ان کی مدد کریں، انہیں اف تک نہ کہیں۔ محترم سامعین اکرام، جس طرح والدین کے تعلق سے بے شمار قرآنی آیات مذکور ہے، ٹھیک ہے اسی طرح بے شمار احادیث مبارکہ بھی وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجزی ولد والدہ الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، کوئی بھی اولاد اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا مگر ایسی صورت میں کہ وہ اپنے والد کو غلامی کی حالت میں پائے، پھر اسے خرید کر آزاد کر دے۔ محترم سامعین، دوسری حدیث کو شیخین نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے جس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ابوك۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حق کس کا ہے کہ اس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا، پھر 4تھی مرتبہ باپ کا ذکر کیا، کیونکہ وضع حمل اور دودھ پلانے کی مشقت اور صعوبت صرف ماں اٹھاتی ہے، باپ نہیں اٹھاتا ہے۔ محترم سامعین، مگر افسوس آج معاشرے میں بہت ساری برائیاں جنم لے چکی ہے جس کے نتیجے میں ہماری اخلاقی زندگی کی بنیاد کھوکھلی ہو چکی ہے۔ مخلوط رشتوں میں ہر طرح کا تقدس پیدا ہو رہا ہے۔ باپ جب تک کماتا ہے
اولاد والدین کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتی ہے، مگر جیسے ہی ملازمت سے فراغت ہونے کے بعد گھر آتا ہے تو اسے بیکار اور فالتو تصور کیا جانے لگتا ہے۔ ماں باپ کا وجود کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا قدر وہی جانتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ان کے بعد ابو ہریرہ انصار کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ موصوف کا عنوان ہے عظمت توحید اور اس کے تقاضے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدر محترم، معزز حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور میرے دلی بھائیوں، آج کی سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے توحید کی اہمیت اور اس کے تقاضے۔ میرے بھائیوں، بلا شبہ مومن کی سب سے بڑی دولت عقیدہ توحید ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اسی عقیدہ توحید کی دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا گیا، نیز آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اسی عقیدہ توحید پر ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کی الوہیت، ربوبیت اور تمام اسماء و صفات میں اکیلا تسلیم کیا جائے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ سامعین، توحید نہ صرف انسان کا مقصد وجود ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسول کو اسی توحید کا پیغام دینے کے لیے مبعوث کیا۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ توحید نہ صرف انسان کا مقصد حیات ہے، بلکہ دنیا کی ہر ایک چیز، زمین و آسمان، پہاڑ، دریا، ستارے، سب اللہ کی توحید میں مصروف ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے تسبح له السماوات السبع والارض وما فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ میرے بھائیوں، چنانچہ جس طرح عقیدہ توحید بہترین زندگی اور اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے، اسی طرح اخروی نجات کے لیے بھی انتہائی اہم ضروری ہے۔ انہی تقاضوں میں سے سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ اعمال صالحہ میں اخلاص اور شرک سے اجتناب ہے، کیونکہ شرک انسان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے اور اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ یعنی ہمارا ہر وہ عمل جس کو کرنے کا اللہ نے حکم نازل فرما دیا ہے، اس میں خلوص ہونا چاہیے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات اور دیگر تمام اعمال صالحہ صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کی ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی یا وہ نمود نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ دوسرے جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پھر شرک کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ توحید کے تقاضوں میں سے دوسرا اہم تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ہر حکم کو بلا چوچرا تسلیم کرے اور اس کے اطاعت کے ساتھ ساتھ
اس کے رسول کی اطاعت کو بجا لے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ سامعین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار ہو، ہمارے گھروں میں برکت ہو، ہمارے دل کو سکون ملے اور آخرت سنور جائے، تو ہمیں توحید کو صرف زبان کا کلمہ نہیں بلکہ زندگی کا نظام بنانا ہوگا۔ آئیے ہم عہد کریں، ہم صرف اللہ کو مانیں گے، اسی سے مانگیں گے، اسی پر بھروسہ کریں گے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے اور توحید کے پیشوں کو سمجھنے اور کما حق اس پہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اب ان کے بعد حبیب الرحمن ارشاد احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ موصوف کا عنوان ہے عظمت توحید اور اس کے تقاضے۔ حبیب الرحمن ارشاد احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، حکم صاحبان، مشرق اساتذہ کرام اور میرے علمی سفر ساتھیوں، آج کے سالانہ انجمن میں میرا موضوع ہے توحید کی اہمیت اور اس کے تقاضے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ بلا شبہ اس ضلالت و گمراہی، شرک و خدا بیزاری کے دور میں ضرورت ہے کہ توحید کی شمع روشن کی جائے اور انبیائی مشن کو واش کیا جائے، تخلیق انسانی کا راز بتایا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہو۔ دین اسلام کا سب سے پہلا امتیاز اور نمایاں شعار توحید ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے رہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور یہ صدا لگاتے رہے اے لوگوں سنو، تمہارا خالق و مالک ایک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، مالکیت و حاکمیت میں اس کا کوئی ساجی و شریک نہیں۔ وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ تو سنو اور غور سے سنو، أَلَا لِلَّهِ دِينُ الْخَالِصِ، توحید اور اس کے وصل و فصل ہونے کا معیار اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ سورہ کافرون مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب حالات نرمی اور توحید کی بنیاد پر دشمنی نہ کرنے والے اس مسئلے کو اس وقت تک ملتوی رکھنے کے متقاضی تھے کہ اسلام کو طاقت حاصل ہو جائے، مگر قرآن مجید اعلان کرتا ہے اور میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہوئے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی ان کافروں سے کہہ دیجئے میں اس چیز کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم کرتے ہو۔ انبیاء کرام توحید کے مقابلے میں کسی مفاہمت یا دستبرداری پر تیار نہ ہوئے۔ انبیاء کرام کی بعثت کا سلغر، ان کے دعوت کا اساس، ان کے اعمال کا منتہا سرگرمیوں کا محور و مرکزی نقطہ تھا۔ توحید کے ماننے والے ہر زمانے میں مجددین، مصلحین، علماء کرام نے یہ کوشش کیا کہ اللہ اور بندوں کے درمیان کوئی حجاب اور روک نہ رہے، غرض یہ کہ قلب و دماغ میں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کو اپنا وتیرہ حیات بنا لے۔ توحید کیا ہے کوئی صحابہ کرام سے پوچھو، اسی توحید کے لیے صحابہ نے وطن چھوڑے،
اسی توحید کے لیے تمام انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے گئے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور ہم نے اسی توحید کے لیے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور طاغوت کی بندگی سے بچیں. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کے تقاضے کیا ہے. قرآن و حدیث کے نچوڑ سے جو قرآن و حدیث کے مطالعے سے جو نچوڑ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے. توحید کے تقاضوں میں سے سب سے پہلا تقاضا اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں رکھنا، خشیت الہی رکھا جائے، خشیت الہی رکھا جائے، اللہ کے غضب سے بچا جائے، گناہوں سے پرہیز کیا جائے. فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. اگر تم مومن ہو تو اللہ سے نہیں، اگر تم مومن ہو تو مجھ سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین سے ڈرو. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. اب ان کے بعد عبد الرحمن عبد الحق کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں. موصوف کا عنوان ہے حقوق والدین. عبد الرحمن عبد الحق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے حقوق والدین. سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں پرویا. ان میں کسی کو باپ بنایا تو کسی کو ماں کا درجہ دیا، کسی کو بیٹا بنایا تو کسی کو بیٹی کی پاکیزہ نسبت عطا کی. غرض رشتے بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان پر حقوق مقرر فرما دیے. ان حقوق میں سے ہر ایک کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن والدین کے حق کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی بندگی و اطاعت کے فوراً بعد ذکر فرمایا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رشتوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے. میرے بھائیوں، قرآن و حدیث میں بڑی سختی سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی بندگی و اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی بندگی ہرگز مت کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اولاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ والدین نہ صرف میرے وجود کا سبب ہے بلکہ آج جو کچھ میں ہوں انہی کی برکت سے ہوں. والدین ہی ہے جو اولاد کی خاطر نہ صرف ہر طرح کی تکلیف، دکھ اور مشقت کو برداشت کرتے ہیں بلکہ بسا اوقات اپنا راحت و آرام، اپنی خوشی و خواہش کو بھی اولاد کی خاطر قربان کر دیتے ہیں. اور یہ والدین اپنی اپنی جگہ پر اپنی ذمہ داریاں بھرپور ادا کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ محنت و مشقت اور تکلیف ماں برداشت کرتی ہے، جن کا تذکرہ سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا ہے کہ
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. عثمان نے تکلیف جھیل کر اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا. حمل کی 9 ماہ کی تکلیف اور اس سے بڑھ کر وضع حمل کی تکلیف، یہ سب ماں برداشت کرتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اب اس کی پرورش کے لیے باپ محنت و مشقت برداشت کرتا ہے. سردی ہو یا گرمی، صحت ہو یا بیماری، اپنی اولاد کی خاطر کسب معاش کی صعوبتوں کو برداشت کرتا ہے. ان کے لیے کما کر لاتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرتا ہے. ماں گھر میں بچے کی پرورش کرتی ہے، ان کو دودھ پلاتی ہے، اس کو گرمی و سردی سے بچانے کی خاطر خود گرمی و سردی برداشت کرتی ہے. بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، ان کی نیند حرام ہو جاتی ہے، ان کے علاج و معالجہ کے لیے ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں. غرض والدین اپنے راحت و آرام کو بچوں کی خاطر قربان کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا وہیں والدین کی شکر گزاری کا بھی حکم ارشاد فرمایا. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، میری طرف لوٹ کر آنا ہے. میرے بھائیوں، والدین کے اولاد پر اتنے حقوق ہیں کہ اولاد تا زندگی اسے ادا نہیں کر سکتے. چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ میں نے خراسان سے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر بیت اللہ لایا اور اسی طرح کندھے پر اٹھا کر حج کے مناسک ادا کروائے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو ماں کے اسے ایک چکر کے برابر بھی نہیں جو اس نے تجھے پیٹ میں رکھ کر لگایا تھا. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کے حقوق کو سمجھے اور ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ان کے بعد عبد المالک شفاء الدین کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں. موصوف کا عنوان ہے عظمت توحید اور اس کے تقاضے. عبد المالک شفاء الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. صدر محترم، حکم صاحبان، اساتذہ کرام اور مہمانان گرامی اور میرے بھائیوں، آج کے سالانہ انجمن میں میرا موضوع ہے توحید کی اہمیت اور اس کے تقاضے. بلا شبہ ضلالت و گمراہی، شرک خدا بیزاری کے اس دور میں ضروری ہے کہ توحید کی شمع روشن کی جائے. توحید کی شمع روشن کی جائے اور انبیاء مشن کو واشکاف کیا جائے، تخلیق انسانی کا راز بتایا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کیا ڈر ہے جو ہو سارے خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. دین اسلام کا سب سے پہلا امتیاز نمایاں اور شعار عظمت توحید ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی توحید کی دعوت دیتے رہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اور یہ صدا لگاتے رہے اے لوگو سنو تمہارا خالق و مالک ایک ہے. نیز اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. مالکیت و حاکمیت میں اس کا کوئی ساجی و شریک نہیں.
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ تو سنو اور غور سے سنو، الا للہ دین الخالص، توحید اور اس کے وصل و فصل ہونے کا معیار اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ سورہ کافرون مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب حالات نرمی اور توحید کی بنیاد پر دشمنی نہ کرنے اور اس مسئلے کو اس وقت تک ملتوی رکھا یا رکھنے کے متقاضی تھے کہ اسلام کو طاقت حاصل ہو جائے۔ لیکن قرآن مجید نے اعلان کیا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے نبی ان کافروں سے کہہ دیجئے میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ سامعین اکرام، انبیاء کرام توحید کے مقابلے میں کسی مفاہمت یا دستبرداری پر تیار نہیں ہوئے، کیونکہ توحید انبیاء کرام کی بعثت کی اصل غرض ان کے دعوت کی اساس اور ان کے اعمال کا منتہا، سرگرمیوں کا محور و مرکزی نقطہ تھا۔ توحید کے ماننے والے ہر زمانے میں مجددین اور مصلحین علماء کرام نے یہ کوشش کی کہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان کوئی حجاب اور روک نہ رہے اور بندہ اطاعت و عبادت، التجا و تضرع، سرگوشی و مناجات، غرض ہے کہ قلب و دماغ میں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کو اپنا وتیرہ حیات بنا لے۔ توحید کیا ہے؟ کوئی صحابہ کرام سے پوچھئے۔ اسی توحید کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے وطن چھوڑا، اسی توحید کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اندر پتھر کھائے، اسی توحید کے لیے حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا، اسی توحید کے لیے حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، اسی توحید کے لیے تمام انبیاء کرام اس دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا حکم دے اور طاغوت کی بندگی سے منع فرمائے۔ سامعین اکرام، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ توحید کے تقاضے کیا ہے۔ تو قرآن و حدیث کے مطالعہ سے جو نچوڑ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے، توحید کے تقاضوں میں سے سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ توکل کے ساتھ صبر کیا جائے، توحید والا بندہ مصیبت میں گھبرا کر غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتا بلکہ صبر کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ مع الصابرین، ریاکاری سے پرہیز کیا جائے۔ ریاکاری دکھاوے کی عبادت دراصل توحید کی منافی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھا جائے، یعنی یہ یقین رکھنا کہ اللہ ہی خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ یہی توحید ربوبیت کا تقاضا ہے، یہی وہ تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تبھی پختہ و کامل مومن بنا جا سکتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ہمیں توحید اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ان کے بعد عبد الرحیم زین الحق کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ موصوف کا عنوان ہے عظمت توحید اور اس کے تقاضے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صدر محترم، مشفق اساتذہ کرام اور میرے دینی و ملی بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے توحید کی اہمیت اور اس کے تقاضے۔ سامعین کرام، دین اسلام کی بنیاد توحید ہے، سب سے پہلا فریضہ توحید ہے۔ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز توحید ہے۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات سجائی ہے۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کے اثبات کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا ہے۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ توحید ہی وہ چیز ہے
جو اگر ہے تو تمام نیکیاں قبول ہوں گی، اور اگر نہیں ہے تو کوئی بھی نیکی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے۔ توحید ہی وہ چیز ہے جسے اگر کسی نے قبول کیا اور اسی پر جمع رہا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جس کا خاتمہ توحید کے بغیر ہوا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ محترم سامعین، مگر حقیقت یہ ہے کہ دھیرے دھیرے مسلمان اس دولت سے ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں۔ مذہبی دھیرے دھیرے مسلمان اس دولت سے ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں۔ توحید کا دھیرے دھیرے مسلمان اس دولت سے ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ مذہب اسلام جس نے عقیدہ توحید پر اس قدر زور دیا تھا کہ شرک کی طرف لے جانے والی ایک معمولی سی کلمہ بھی زبان سے نکالنا جائز قرار نہیں دیا، اسی مذہب کے ماننے والے آج جگہ جگہ توحید کو مٹا کر شرک و بدعت کے عمیق گڈھے میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اسی لیے کیا تھا کہ انسان صرف اور صرف اسی کی عبادت کرے۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بھلا بتائیے اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے تخلیق کے مقصد کو نہ پہچانے اور اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرے؟ توحید تو یہ ہے کہ اللہ کو اس کی افعال عبادت اور اسماء و صفات میں اکیلا اور یکتا مانا جائے، عبادت صرف اسی رب ذوالجلال کے لیے کی جائے، بندگی صرف اسی خالق کائنات کی جائے، اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکا جائے، اسی کے سامنے گریہ وزاری کی جائے، اس سے امید وابستہ کی جائے۔ محترم حاضرین، توحید کا اقرار زبان سے کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے تقاضے پورے کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ توحید کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہماری ساری عبادت صرف اللہ کے لیے ہو اور تمام عبادات میں اللہ کو تنہا اور اکیلا مانے۔ قرآن میں واضح حکم ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر تمام اعمال صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ توحید کا دوسرا تقاضا شرک سے مکمل اجتناب ہے، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس کی موجودگی میں کوئی بھی عمل رب العزت کی یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے اور اسے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھیں کہ صرف اللہ ہی تمام کائنات کا خالق، رازق اور مدبر ہے، وہی سب کچھ پیدا کرتا ہے، دیتا ہے اور کائنات کو چلاتا ہے۔ یہ یقین رکھا جائے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، وہی حاجت روا، مشکل کشا ہے، ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے خاص ہے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی تمام نام اور صفات پر ویسے ہی ایمان رکھا جائے جیسا کہ وہ قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی، کمی یا زیادتی نہ کی جائے اور نہ ان کی کیفیت بیان کی جائے، اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کی ذات تمام عیوب اور مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ محترم حاضرین، توحید ہماری زندگی کے محور اور ہماری ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بغیر ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کو توحید کے مطابق گزاریں، شرک سے بچیں اور اللہ کے تمام تقاضے پورے کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ان کے بعد عبد الماجد شرف الدین کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ موصوف کا عنوان ہے عظمت توحید اور اس کے تقاضے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ محترم صدر انجمن، معزز حکم صاحبان،
مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا موضوع ہے عظمت توحید اور اس کے تقاضے۔ محترم سامعین، توحید دین اسلام کی بنیاد اور انسان کی حقیقی کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ وہی پیغام ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آئے۔ توحید کا مطلب صرف اللہ کو ایک ماننا نہیں، بلکہ اپنے دل، زبان اور عمل سے اس وحدہ لا شریک ذات کو معبود حقیقی تسلیم کرنا ہے۔ توحید کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم اللہ کو خالق و مالک مانیں، بلکہ اسے اپنا معبود اور حاکم بھی تسلیم کریں۔ توحید کے تین اہم پہلو ہیں۔ توحید ربوبیت، اللہ کو خالق، رازق اور پوری کائنات کا مالک ماننا۔ توحید الوہیت، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، نہ کوئی بت، نہ کوئی انسان، نہ کوئی مخلوق۔ توحید اسماء و صفات، اللہ کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ سامعین کرام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اپنی وحدانیت کو بیان کیا۔ سورہ اخلاص کا ایک لفظ توحید کی بنیاد کو واضح کرتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ مختصر ہے مگر جامع صورت اللہ کی عظمت، اس کی یکتائی اور اس کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ توحید کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم یہی دیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ سامعین کرام، کائنات کی ہر شے، زمین و آسمان، پہاڑوں، دریا، ستارے اور سیارے، سب اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں۔ سورج کے طلوع اور غروب سے لے کر بارش کے قطروں تک ہر چیز اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ توحید کے تقاضے، توحید کا اقرار زبان سے کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کے تقاضے پورے کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ عبادت میں خلوص، توحید کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہماری عبادت صرف اللہ کے لیے ہو۔ قرآن میں واضح حکم ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ اور حج، دیگر تمام اعمال صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ شرک سے اجتناب، توحید کا دوسرا تقاضا شرک سے مکمل اجتناب ہے، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے اور اسے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اطاعت الہی، توحید کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ کے ہر حکم کو بلا چوچرا تسلیم کرے۔ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ پر توکل، توحید کا ایک اور تقاضا یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرے۔ قرآن کہتا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پر اعتمادی حقیقی ایمان کا مظہر ہے۔ محبت اور خوف صرف اللہ سے۔ توحید کا تقاضا ہے کہ بندے کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے لیے ہو اور خوف بھی اسی کا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ محترم سامعین، توحید کے ماننے والوں کو اللہ دنیا و آخرت میں عظیم انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین انسان کے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ توحید کی برکت سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ توحید پر عمل شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ معزز حاضرین، توحید ہماری زندگی کا محور اور ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر ہمارا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قبول نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ توحید کے مطابق گزارے، شرک سے بچے اور توحید کے تمام تقاضے پورے کرے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی وحدانیت پر قائم رکھے، شرک سے بچائے اور توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ان کے بعد غفران احمد صغیر احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ موصوف کا عنوان ہے حقوق والدین۔